محبت کی عمر۔ محبت عمر نہیں دیکھتی لیکن دنیا ضرور دیکھتی ہے۔ ملیحہ ایک خوش مزاج اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی تھی۔ 23 سال کی عمر میں وہ زندگی کو ایک خوبصورت کہانی سمجھتی تھی جہاں ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی رنگوں اور خوابوں سے سجی ہوئی تھی۔ ملیحہ کے والدین ایک روایتی مشرقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں لڑکیوں کی شادی کم عمری میں طے کر دی جاتی اور ان کے خوابوں کو عملی زندگی میں کم ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ مگر ملیحہ اپنے خیالات میں آزاد تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ایسا شریک حیات ملے جو اسے سمجھے، اس کی عزت کرے اور اس کے خوابوں کا احترام کرے۔ دوسری طرف 38 سالہ ارحم کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ ارحم ایک کامیاب انجینئر تھا، زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نبض آزما ہونے والا شخص جو جذبات کی بجائے حقیقت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا ماضی ایک ناکام شادی کی تلخیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے زندگی سے محبت کا یقین کھو دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملیحہ اور ارحم کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی جہاں ملیحہ نے اپنی چلبلی باتوں سے پورے ہال میں خوشی بکھیر دی۔ ارحم، جو خاموشی سے سیمینار میں موجود تھا، ملیحہ کی باتوں کو بغور سنتا رہا۔ سیمینار کے بعد ملیحہ ارحم کے پاس آئی اور بولی، "آپ بہت سنجیدہ لگتے ہیں، زندگی کو تھوڑا آسان بنا لیجیے۔" ارحم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، "زندگی نے کبھی ہنسنے کا موقع ہی نہیں دیا۔" یہ سن کر ملیحہ کو حیرت ہوئی کہ کوئی اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں کی زندگیوں میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ ملیحہ اکثر ارحم سے بات کرتی اور وہ اس کی معصومیت اور خوش مزاجی کو پسند کرنے لگا تھا۔ ارحم نے ہمیشہ محبت کو ایک پیچیدہ جذبہ سمجھا تھا، مگر ملیحہ کی چلبلی باتوں اور اس کا معصوم انداز اس کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ "ارحم صاحب، آپ کو زندگی میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے۔" ملیحہ نے ایک دن کہا، "اور زندگی کو یہ رنگ قبول نہ ہو؟" ارحم نے سنجیدگی سے جواب دیا، "پھر میں اسے سکھاؤں گی۔" ملیحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، مگر ارحم ہمیشہ اپنے دل کو روکتا کہ عمر کا فرق بہت زیادہ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ملیحہ ابھی کم عمر ہے، دنیا کی حقیقتوں کو نہیں جانتی اور یہ محبت وقت کے ساتھ ماند پڑ جائے گی۔ ملیحہ کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ ارحم سے محبت کرنے لگی ہے، مگر اسے ارحم کی خاموشی اور سنجیدگی ہمیشہ ایک دیوار کی طرح لگتی تھی۔ ایک دن ملیحہ نے ہمت کر کے کہا، "ارحم، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟" ارحم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، "محبت اعتماد کا نام ہے، مگر عمر کا فرق ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔" ملیحہ نے جب اپنے والدین کو ارحم کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر حیرت کے اثرات تھے۔ "بیٹا، وہ تم سے 15 سال بڑا ہے، تم اس کی ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گی؟" ملیحہ کی والدہ بہت پریشان ہو کر کہا۔ ملیحہ نے نرمی سے کہا، "امی، محبت میں عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، صرف احساس اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔" مگر ملیحہ کے والد اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے کہا، "یہ دنیا کیا کہے گی؟ ہم پر لوگ ہنسیں گے۔" ملیحہ اس صورتحال سے
دل گرفتہ ہو گئی، مگر وہ ارحم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم بھی اس کی محبت میں الجھ رہا تھا۔ وہ ملیحہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملیحہ اس کے ساتھ کوئی قربانی دے۔ ملیحہ، میں تم سے محبت ضرور کرتا ہوں، مگر میں تمہیں اس معاشرتی جنگ میں نہیں جھونک سکتا، ارحم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کہا، محبت آسان نہیں ہوتی، ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ ملیحہ کی محبت نے آخرکار اس کے والد کو قائل کرنے پر مجبور کر لیا۔ وہ ارحم سے ملنے اور اس کے سنجیدگی، دیانتداری اور محبت کو محسوس کیا۔ ملیحہ کی والد نے آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کیا کہ خوشی عمر کے فرق پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ احساسات اور سچی محبت پر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ملیحہ نے ارحم کی زندگی میں محبت کی روشنی بھر دی۔ ارحم کو اب احساس ہوا کہ محبت واقعی عمر کی محتاج نہیں، بلکہ قربانی، بھروسہ اور وقت کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ملیحہ کو معاشرے کی تلخ باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تم نے اتنے بڑے آدمی سے شادی کیوں کی؟ لوگ اکثر طنز کرتے۔ ملیحہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، محبت عمر نہیں دیکھتی، محبت دل سے کی جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ملیحہ اور ارحم ایک بیٹے کے والدین بنے۔ زندگی ہمیشہ وہ نہیں رہتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے۔ یہی بات ملیحہ کے دل و دماغ میں گردش کر رہی تھی جب اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ملیحہ کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر یہ شادی اس کی خوابوں کے برعکس نکلی۔ شوہر کی بے اعتمادی، خاندانی دباؤ اور مسلسل سمجھوتے نے اس کی زندگی کو ایک بے رنگ داستان بنا دیا تھا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن کب تک؟ آخرکار اس نے اپنی عزت نفس اور خوشیوں کے لیے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک عورت کے لیے طلاق لینا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ ایک روایتی مشرقی گھرانے سے تعلق پلی بڑھی ہو، مگر ملیحہ نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی، جہاں لوگوں کی چبھتی نظروں اور طعنوں کا سامنا اسے روز کرنا پڑتا تھا۔ بیٹا، کیا واقعی تمہیں اپنا گھر چھوڑنا ضروری ہے؟ اس کی ماں اکثر افسوس سے کہتی، امی، میں نے اپنی عزت نفس بچائی ہے، میں ایک نئی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اپنی شرائط پر ملیحہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نئی زندگی کا آغاز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتیں، معاشرے کا دباؤ اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو سنبھالنا۔ ملیحہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو مصروف رکھے گی اور اپنے خوابوں کو پھر سے جینے کی کوشش کرے گی۔ اس نے ایک اسکول میں بطور استاد نوکری حاصل کر لی۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے اسے سکون ملنے لگا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل اب بھی ماضی کی تلخیوں سے نبض آزما تھا۔ کیا میں واقعی خوش ہوں؟ اکثر راتوں کو وہ خود سے یہ سوال کرتی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر سے ملیحہ کو امتحان میں ڈال دیا۔ جب اس کی ملاقات ارحم سے ہوئی، ارحم اسکول کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ، ذمہ دار اور زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے والا شخص تھا۔
وہ جانتا تھا کہ زندگی ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی، مگر وہ لوگوں کی خوشی کے لیے کوشش کرتا تھا۔ ارحم اور ملیحہ کی ملاقات ہونے لگی۔ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ ارحم نے ایک دن ملیحہ سے پوچھا۔ کہ خود سے محبت کرنا سیکھا سب سے ضروری ہے، ملیحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارحم کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ ایک ناکام شادی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ملیحہ اور ارحم کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ملیحہ کو ایسا لگنا محسوس ہونے لگا جیسے وہ دوبارہ زندگی میں خوشیوں کا سامنا کرنے کے قابل ہو رہی ہے۔ لیکن جب بھی ارحم محبت کی طرف کوئی اشارہ کرتا، ملیحہ پیچھے ہٹ جاتی۔ وہ پھر سے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ارحم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے محبت پر بھروسہ کیا تو کیا ہوگا؟ ارحم نے نرمی سے کہا۔ محبت ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے، اگر ہم اسے ایک بار پھر آزمانا چاہیں۔ ملیحہ نے ارحم کو وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو خود پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی خوشیوں کو ترجیح دینا سیکھا، اپنے شوقوں کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ لیکن ایک دن ارحم نے اس سے کہا، ملیحہ، میں تمہاری ہمت، حوصلہ اور مسکراہٹ کو پسند کرتا ہوں۔ میں تمہارے ماضی سے نہیں بلکہ تمہارے حال اور مستقبل سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم سچا ہے، مگر کیا وہ خود کو دوسرا موقع دے سکتی ہے؟ ملیحہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ پیچھے نہیں دیکھے گی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے راہ پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارحم کو قبول کیا، مگر اس بار کسی دباؤ خوف کے بغیر۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے ہیں اور خود کو خوش کرنا دیکھنا ہے۔ کچھ مہینے بعد ملیحہ اور ارحم کی سادگی سے دوبارہ شادی ہو گئی۔ شادی کسی روایتی دھوم دھام سے نہیں بلکہ محبت اور اعتماد اور دو سچے دلوں کے وعدے سے ہوئی تھی۔ ملیحہ نے شادی کے بعد بھی اپنی نوکری جاری رکھی اور ارحم نے اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے خود پر یقین کرنا سیکھا اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارحم نے ملیحہ کی جانب دیکھ کر کہا، اگر میں تمہارے بغیر ہوتا تو شاید زندگی خالی رہتی۔ ملیحہ نے مسکرا کر کہا، اور میں نے سیکھا ہے کہ عمر سے زیادہ اہم رشتے میں محبت اور بھروسہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت عمر، ذات یا حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ صرف قربانی، صبر اور بھروسے کا نام ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو معاشرے کی باتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور دلوں کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔